اور مسجد حاضہ کے باشعور غیور نمازیوں، حضرت اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے رمضان 2026 1447 ہمیں عطا فرمایا، اور یہ بڑے کرم کی بات ہے جو حضرت اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا۔ جب رمضان المبارک سے پہلے بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے پورے سال کا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کون کس کو رزق ملے گا، کس کو کتنی بیماریاں ہوں گی، کس کو کون شفا یاب ہوگا، کون جس کے لیے اسباب و معائش وہ ذرائع پیش کیے جائیں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ ریکارڈ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، کس بچے کی ولادت ہونے والی ہے، کون زندہ پیدا ہوگا، کون مردہ پیدا ہوگا، کس نے زندگی کے اتنے دن زندہ گزارنے ہیں، کون مر جائے گا۔ سارے کا سارا بجٹ جب حضرت اللہ جل شانہ کے ہاں پیش کیا گیا تو اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس بجٹ کے اندر ہم سب کو حیات بخشی اور رمضان المبارک کی یہ سعادتیں نصیب فرمائی کہ ہم اس رمضان کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی منشا کے مطابق اللہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح اگر ہم گزاریں گے تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اس ماہ رمضان کے تقدس کو، ماہ رمضان کی برکات کو، ماہ رمضان کی فضیلت کو، قرآن کی برکات کو، تراویح جیسی عظیم عبادت کو ہم بجا لائے اور زندگی میں دوبارہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، وگرنہ تو کجا من کجا، اللہ کہاں اور ہم کہاں۔ ایمانی بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک ہم پر اتارا اور اتارنے کے بعد اس امت کو جو انعام عطا فرمایا وہ انعام یہ ہے کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ زکوٰۃ کا بدلے نیکی ہے اور حج کے بدلے نیکی ہے، صدقے کے بدلے نیکی ہے، نماز کے بدلے جنت ہے، اور دنیا کا ہر کام کے بدلے راستے سے ہٹانے والا کانٹا اس کے بدلے جنت ہے، وغیرہ ذالک تمام تر عبادات کے بدلے اللہ نے جنت رکھی اور فرمایا اتنے کرو گے تو یہ ملے گا۔ تراویح کی ایک رکعت پڑھو گے تو اس کے اوپر یہ ثواب ہے۔ روزہ، جب روزے کی باری آئی، نوافل کا کہا رمضان میں نوافل پڑھو گے تو اس کے اوپر ہم آپ کو فرض کے بدلے ثواب عطا فرمائیں گے، فرض پڑھو گے تو فرض کے اوپر 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہر ایک عبادت کا تکمینہ لگایا، ہر عبادت کا معیار قائم کیا، ہر عبادت کے بدلے اس کے اوپر ملنے والی نعمت کو بتلایا، اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے یہ ملے گا۔ حج کرو گے، بار بار حرمین کی زیارت کرو گے، اللہ تمہیں غنی بنائے گا۔ اور جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ پھر ہم سب کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رب وہ ذات ہے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، ویسی مثال والا کوئی نہیں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوگا، نہ اس سے پہلے ہے نہ کوئی بعد ہوگا۔ وہ اونگ سے پاک، وہ نیند سے پاک، لا الہ الا اللہ ہے۔
کوئی اس جیسا نہیں ہے، بادشاہ ہے، رب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کائنات اس کی ہے، زمین پر ہر سانس لینے والا سانس لینے کا محتاج اس کا ہے، رزق کا لقمہ حلق سے اترنے میں رب کا محتاج ہے۔ جب وہ رب اس طرح کا ہے تو سوچو اس کی طرف سے بدلہ کیسا ہم سب کو ملنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت اللہ جل شانہ نے 5 انعام اتارے، اور اس میں سب سے پہلا انعام یہ اتارا کہ فرمایا روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو بدبو ہے، جو بھوک کی وجہ سے، جو پیاس کی وجہ سے، جو معدے میں جو ہے خالی ہونے کی وجہ سے آپ کے منہ سے بو آتی ہے، حضرت اللہ جل شانہ کو وہ بو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اور بدلہ کون دے رہا ہے؟ حضرت اللہ جل شانہ۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، جزا اس کی میں دوں گا۔ تو جزا دیکھو کیسی ملی، فرمایا جزا یہ ہے کہ جب ایک روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے، اس بو کے بدلے اللہ کو وہ اتنی پسندیدہ ہے کہ مشک اور عنبر اور زعفران اور کائنات کی سب جو ہے خوشبوئیں ہیچ ہیں اس کے سامنے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا انعام اس امت پر یہ فرمایا جو روزے کے بدلے دیا، فرمایا اس روزے دار کے لیے سمندر کی اور دریاؤں کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور شروع کب ہوتی ہیں؟ جب جو ہے سحری کا لقمہ لیا اور سحری کے وقت طلوع آفتاب ہو گیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اب یہ میں بھوکا، میرا پیاسا رہنا، میرا یہ جو ہے ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا، ہر جو ہے حاجات جو جائز ہیں اس سے بھی ترک جو ہے اختیار کر لینا، مستثنا ہو جانا، یہ سب کی سب چیزیں جب یہ کہہ دیتا ہے کہ اب افطاری تک میں وہ حلال کام بھی نہیں کرتا کہ جس کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، تو فرمایا اس کے بعد افطاری تک اس روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت فرماتی ہیں۔ 12 مہینے 11 مہینے ہر دن ہر رات کھایا پیا، مزے لیے، ہر وہ کام کیا جس سے نفس راضی ہوتا ہے، نفس کو راضی کرنے کا ہر ممکن کام کیا، لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر بڑے 2 انعام کیے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ سب سے پہلی امتوں پر جب روزہ فرض کیا تو دن رات کا روزہ برابر ہوا کرتا تھا، اگر رات کو سو جاتے تھے تو وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، ان کے لیے روزہ ہوتا تھا۔ آپ کے لیے ہم نے یہ چیز ہٹا دی، آپ مغرب سے لے کر طلوع تک کھاتے جاؤ، اور جب روزے کا وقت آئے گا روزہ رکھو۔ اور اس امت میں آپ اپنی حاجت بیوی سے پوری نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے تو تمہارے اوپر جو ہے ہرجانہ لگایا جاتا، دم نافذ کر دیا جاتا، تمہیں اس کے اوپر صدقہ دینا پڑتا تھا۔ ہم نے اس حکم کو بھی تم سے مستثنا کیا ہے۔ اور پہلی امتوں کو ہم نے تراویح کی عبادت نہیں دی تھی، قیام اللیل کی عبادت نہیں دی تھی، تمہارے اوپر ہم نے یہ احسان کیا کہ ہم نے تمہیں جو ہے قیام اللیل جیسی عبادت نصیب فرمائی ہے۔ اور پہلی امتوں پر یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ ہر نبی کے دور کا امتی، عصر اور فجر کی نماز تو سب امتوں کو ملی، لیکن وہ قیام میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے،
وہ رکوع میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، وہ سجدے میں بھی اللہ کی تسبیح قیام جو ہے بیان کرتے تھے، وہ قاعدے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، سلام پھیرتے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے اس امت کے اوپر یہ احسان کیا کہ جو ہے 11 سالہ 12 سالہ 7 سالہ بچہ اللہ کے اس کلام کا حافظ ہے، اور حالی حافظ نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کو یوں مگن ہو کر پڑھتا ہے کہ جیسے قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان یہ بات ذہن نشین کرو کہ قرآن جس طرح مزے کے ساتھ اترا ہے، قرآن جس انداز سے اترا ہے، تمہارے ذمہ واجب ہے، تمہارے ذمہ فرض ہے کہ تم اس کو اسی انداز سے پڑھو، اور اس حافظ کے پیچھے قرآن مت پڑھو، اس حافظ کے پیچھے جو ہے قرآن مت سنو کہ جس کے پڑھنے کے بعد پیچھے کھڑے مقتدی کو یہ تک پتہ نہ چلے کہ یہ لفظ کون سا پڑھتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ اللہ کے قرآن کی توہین ہے، اور ایسے حافظ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مسلے پر کھڑا ہو کر قرآن سنائے کہ جس کے پیچھے مقتدی کو یعلمون تعلمون سمجھ آئے۔ قرآن پڑھو، مزے لے کر پڑھو۔ اور ایک صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا واقعہ ہماری آنکھوں سے چشم پوشا نہیں ہو سکتا کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ فرمانے لگے کہ جب رات کے لیے رات میں کھڑا ہوا اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو جتنا زور سے پڑھتا اتنا زور سے میرا گھوڑا بدکتا، پھر پڑھتا پھر وہ زور سے گھوڑا بدکتا، پھر آہستہ کر دیتا، پھر پڑھتا پھر وہ گھوڑا زور سے بدکنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ میں نے قرآن کو اس ڈر کی وجہ سے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو یہ گھوڑا نقصان نہ دے جائے۔ اور صبح طلوع فجر سے پہلے کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف ایک قطار جا رہی ہے۔ میں نے یہ ماجرا کائنات کے عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے، اور آپ کے قرآن پڑھنے پر وہ جانور ان فرشتوں کو اترتا دیکھ رہا تھا، وہ اس لیے بلبلا رہا تھا، بدک رہا تھا۔ اگر تم اسی انداز کے ساتھ صبح ہونے تک قرآن پڑھتے رہتے تو رب کعبہ کی قسم یہاں موجود ہر انسان ان فرشتوں کو دیکھتا۔ یہ ہے قرآن، وَلَقَدْ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پہلے اشرے کو رحمت والا بنایا اور دوسرے کو جو ہے جہنم سے آزادی والا بنایا اور نجات والا بنایا، اللہ سے مانگنے والا بنایا۔ اور حدیث مبارکہ میں جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی جو ہے دعائیں رد نہیں جاتی، ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو روزہ دار ہے، اور جب وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھتے ہوئے جو وہ دعا کرتا ہے حضرت اللہ جل شانہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تیسرا عادل بادشاہ کی دعا کہ جب تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور یہ بات ہمارے ذہن میں قدرے تنگ محسوس ہوتی ہوگی کہ تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ جو ہے عدل نہیں کر سکتا، وہ منصفانہ مزاج اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے دور حاضر کے بادشاہوں کو، دور حاضر کے حکمرانوں کو، دور حاضر کے قیادت مندوں کو دیکھا کہ ان کی سوچ بھی تنگ ہے، ان کا ذہن بھی تنگ ہے، ان کے پاس الفاظ بھی تنگ ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو اگر ایک نظر مڑ کر دیکھا جائے، کائنات میں بدترین جو ہے، کائنات میں سب سے کمال والا، سب سے اعلیٰ مقام والا اور سب سے بلند معیار رکھ کر کمال کی سیاست کرنے والا ایک شخص گزرا ہے جس کو جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر جانشین تیار کیے، ابو بکر جیسے، عمر جیسے،
عثمان جیسے, حضرت علی جیسے اور ابو بکر جیسے کہ جب دین کے معیار کی بات آئی تو ابو بکر اٹھ کر بولتے ہیں ینقص الدین وان الحی. ابو بکر کی پنڈلیوں کو کتے پکڑے گوارا کر سکتا ہے, نبی کے دین میں رائی کے دانے کے برابر کوئی جو ہے کمی کوتاہی کر دے ابو بکر پسند نہیں کرتا. اور یہ معیار تھا, ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور ایک عادل شخص کی کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے, وہ منصفانہ مزاج رکھتا ہے, وہ حق پر فیصلے کرتا ہے, تو اس کا ایک حق کا بول مسجد میں بیٹھے آدمی کے 1000 سالہ نفلی عبادت پر بھاری ہوا کرتا ہے. یہ ہے عادل بادشاہ. فرمایا ایسے عادل بادشاہ کی اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں کرتے. اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے دعا کو رد نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں یہ کہیں نہ سمجھا جائے کہ مظلوم مسلمان ہی ہو, نہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو ہے اگر آپ ظلم کر رہے ہیں اور ظلم میں مظلوم کافر بھی ہے تو اللہ کی پکڑ سے وہ ایمان والا, وہ مسلمان, وہ کلمہ پڑھنے والا بچ نہیں سکتا ہے. اور یہ ذہن کے یہ ان کانوں کو کھول کر اس بات کو سنا جائے, سمجھا جائے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور منبر کے قریب آئے, اور منبر کے قریب آ کر صحابہ سے کہا اے میری جماعت, اے صحابہ, اے لوگو, منبر کے قریب ہو جاؤ. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے قریب ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین, اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, کہا آمین. اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ جنہوں نے رائی کے دانے کے برابر جو ہے دین میں تحریف کیے بغیر ہم تک دین پہنچایا, اور جو بات جو ہے مشتبہ معلوم ہوتی تھی, جو بات سمجھ نہیں آتی تھی, اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے صحابہ نے ببانگ دہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آج جو ہے اپنے مزاج سے ہٹ کر جو ہے منبر پر تشریف لے گئے ہیں اور ہر قدم کے اوپر آپ نے آمین کہا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں منبر کے پاس پہنچا اور پاس پہنچنے کے بعد میرے پاس جبرائیل آیا, اور جبرائیل نے سب سے پہلی بد دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. میں نے اس کے اوپر آمین کہی. پھر فرمایا دوسری دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے, تو میں نے اس کے اوپر آمین کہا. اور تیسری بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ دی, کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, تو میں نے اس کے اوپر بھی آمین کہا. اب آپ میں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ منبر رسول ہے, جگہ مسجد نبوی ہے, بد دعا کرنے والا جبرائیل ہے اور آمین کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ کتنی سخت چیز ہوگی کہ جس کے اوپر بد دعا کرنے والا جبرائیل اور آمین کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پہلی بات کہ روزے آئے, رمضان آیا اور وہ اس کے اوپر اپنی مغفرت نہ کروا سکا, اس بات کو سمجھیں یہ بات کیا ہے. میں نے جو ہے گزشتہ جمعے میں کہا تھا روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ صبح کھا کر منہ باندھ دو اور شام کو کھاؤ اور کہو دن میں روزہ تھا. اس کو روزہ نہیں بھوکا کہتے ہیں. روزہ نام ہے قول کا, روزہ نام ہے فعل کا, روزہ نام ہے بات کا, روزہ نام ہے اخلاق کا,
روزہ نام ہے کردار کا، روزہ نام ہے گفتار کا، روزہ نام ہے معاملات کا، کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ تاجر ہیں تو آپ تجارت کرتے ہوئے مال کس طرح بیچ رہے ہیں، لے کس طرح رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں ٹھگی مار رہے ہیں، آپ اس میں دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اس میں کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں روزہ دار ہیں، تو روزہ دار نہیں ہیں۔ قرآن نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ایسوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے پورا پورا لیتے ہیں پیسہ رقم، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ گھوٹالہ کرتے ہیں، وہ ٹھگی مارتے ہیں۔ آپ ملازم ہیں، آپ جاب کرنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں مستقبل کا جو ہے کارہائے نمایاں ہیں، تو آپ اس میں کتنی دلچسپی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ سے کتنا خوش ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اقتدار کی ڈور ہے، آپ انصاف کتنا کر رہے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ آپ قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ قدم حق کی طرف چل رہا ہے، یہ قدم انصاف کی طرف چل رہا ہے، یہ قدم دوسرے کو حق دلانے کی طرف چل رہا ہے، یہ قدم دوسرے کو بھلائی کے طرف لانے کے لیے چل رہا ہے۔ اس قدم کے چلنے پر اپنے آپ کو دوسرا جو ہے سیف محسوس کر رہا ہے، تو اس کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ سب چیزیں اس سے منفی ہیں، آپ کو سلام اس لیے کوئی کر رہا ہے کہ یہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کے سلام نہ کرنے پر یہ میری عزت پر حملہ کرے گا، تو محاسبہ کرو، روزہ نہیں، ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ روزہ تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہیں۔ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو پہچان کی بنا پر سلام کرے گا، اور وہ سلام اس لیے کرے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت خطرے میں تھی، دوسرے کی خوشامد اس لیے کرے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت خطرے میں تھی۔ تو محاسبہ کرو، ایمان والے نہیں ہو۔ آپ صاحب مسند ہو تو آپ کے بول کی وجہ سے دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے، آپ کی زبان سے ہر جملہ نکلنے والا وہ کس قدر جو ہے دوسرے کے اوپر ضرب لگاتا ہے یا اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بول کی وجہ سے دوسرا خوش ہوتا ہے، ایمان والے ہو، روزے دار ہو۔ اگر آپ کے بول کی وجہ سے، قرآن کریم نے کیا فرمایا، شب قدر جیسی رات، لیلۃ القدر جیسی رات، اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ جو زبان سے تیز ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے وضاحت کے ساتھ فرمایا، آکل للوالدین، آگ کہتے ہیں کاٹنے کو، پھاڑنے کو، چیرنے کو۔ فرمایا جب وہ بولتا ہے ماں باپ کے سینے پر ضرب لگتی ہے۔ آپ جوان ہوئے اور آپ کا باپ بوڑھا ہے، اور تمہیں جوان کو دیکھ کر باپ جو ہے اپنے کمرے میں اپنی جگہ میں اگر سیم کر بیٹھتا ہے تو تم درندے ہو، تم اس کی اولاد نہیں ہو سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ نبی علیہ السلام نے کہ اگر آپ کے ماں باپ کفر پر بھی ہوں تو بلائی کا معاملہ کرو، تمہیں ان کا حق مارنے کا کسی نے حق نہیں دیا ہے۔ یہ پیغام ہے اسلام کا، رمضان کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل بادشاہ یہ ہے، اور پھر فرمایا روزے دار کی دعا اور مظلوم کی جو ہے بد دعا۔ میں نے کسی کا حق مارا، آپ نے کسی کا حق مارا، قیادت آپ کے پاس تھی، صاحب مسند آپ تھے، اقتدار آپ کے پاس تھا، انصاف نہ کر پائے، آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا، اور آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھی جائے یہ بات،
جب مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جب تم کسی کا حق مارتے ہو، جب کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، تو جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ آہ آسمانوں کے اور زمین کے درمیان کسی بھی چیز کی رکاوٹ حائل نہیں کرتی، اور اللہ کے جو ہے عرش کے سامنے جا کر پہنچتی ہے۔ پھر آسمان سے فیصلے اتنے سخت اترتے ہیں کہ دنیا میں ایسی گرفت میں پکڑے جاتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے یہ چیز بالائے تر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان زندگی میں آیا، اور رمضان جب آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ہر روز جنت کو آرائستہ کیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور یہ پیغام دیتی ہے جنت، یہ آواز لگاتی ہے، آئے کوئی میری طرف آئے اور مجھے حاصل کرے، جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں ہیں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، اور جو ایک بار پیے گا موت تک پیاس نہیں لگنے والی، اور ہونٹوں کے ساتھ لگ گئی قیامت تک ہونٹ چمکتے رہیں گے۔ اور آؤ اس جنت کی طرف، اور آسمان سے رب عرش سے پہلے آسمان پر اتر کر ندا لگاتا ہے کوئی بندہ جو ہم سے مغفرت تلاش کرے، جو رزق چاہتا ہو ہم رزق دیں، جس کو نوکری چاہیے نوکری دیں، جس کو مال چاہیے مال دیں، جس کو بیماری سے شفا چاہیے شفا دیں۔ ہم میں سے ہر آدمی صبح جب اٹھتا ہے تو اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ دوڑتے گرتے پٹتے دسترخوان پر پہنچتا ہے، کھاتا ہے، مڑ کے سو جاتا ہے۔ کسی ایک فرد کو توفیق ہم مجھ سمیت نہیں ہوتی کہ وہ 2 رکعت نوافل پڑھ کے یہ کہہ دے، اے اللہ جن چیزوں کا آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ کا منادی اعلان کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کا میں مستحق ہوں، مجھے عطا فرما دیجئے۔ اگر آپ یہ مانگیں گے اور رمضان میں معمول کے ساتھ آپ کو یہ عبادت ملی، اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت والا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہاں غمخواری کیا، یہاں ہم تکلیفیں والے، ہم تو اس میں غمخواری تو دور کی بات ہے، غم کو بڑھانے والے بن جاتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ حدیث بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ کسی کے غم کا مداوع کیا جائے اور آپ اس کے غم کا مداوع نہ کریں، مولوی صاحب ہو سکتے ہو، پیر صاحب ہو سکتے ہو، صوفی صاحب ہو سکتے ہو، فلاں صاحب محدث صاحب جو ہے محقق صاحب ہو سکتے ہو، جو ہے نیک نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا اگر اس کی طاقت رکھتے ہو کہ ایک گھڑی کسی کے غم کا مداوع کر دیا جائے، تو فرمایا اس غم کے مداوع میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر 40 دن اعتکاف سے زیادہ ثواب پالو گے۔ یہ ہے دین، یہ ہے رمضان۔ اور فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے بستر پر نہ آتے تھے، اور ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ روزہ اور تراویح، روزہ بھوکا نام رہنے کا، تراویح 25 45 50 منٹ میں فارغ ہو کر چلے جانے کا نام ہے۔ قرآن نے یہ نبی کو نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو، رات کا کرو، تھوڑا کرو۔ کس کے لیے کہا گیا؟ جس کے لیے جنت بنی، جن کی وجہ سے دنیا قائم، جن کی وجہ سے ساری دنیا بنی، ان کو کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، مختصر شب میں آپ عبادت کریں یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور میں نے ساتھ جو ہے نماز کے لیے ہاتھ باندھے، میں نے سوچا ابھی ختم ہوگا ابھی ختم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ آل عمران ختم کی، سورہ نساء ختم کی، 5.25 پارے کی تلاوت کر کے اس کے بعد رکوع کیا۔ اور کبھی کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا، اما عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے پاؤں کو پکڑتی اور دباتی، ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کی روح پرواز کر گئی ہے۔ حضور جو ہے حرم کے اندر کھڑے ہوتے، سر کے اوپر پرندے آ کر بیٹھتے، ایسا لگتا کوئی جو ہے ٹیلا کھڑا ہوا ہے۔ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، بچے سر پر آ کے کھیلنا شروع کر دیتے۔ اب ہم یہ بتائیں کہ یہاں اگر امام 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم جو ہے سارے پڑھ جاتے ہیں، جناب سجدہ لمبا ہو گیا۔
کبھی یہ اندازہ لگایا کہ قرآن نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو رب کی جھٹلائے گا؟ تجھ سے ایک آنکھ واپس کر لوں، کائنات کا کوئی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو تجھے اس کی روشنی واپس کر دے۔ ایک گھٹنے میں تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کر کے بیٹھتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، ہر چیز پر بیٹھتا ہے، دنیا کا کوئی ایسا جو ہے طبیب پیدا نہیں ہوا جو اس درد کو واپس ٹھیک کر سکے اور تیرے گھٹنے کو پہلی طرح واپس لا سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا کس کس رب کی عبادت کو جھٹلائے گا؟ تو جب یہ ساری کی ساری عبادات، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں دینے والا رب ہے، وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو ایک مہینہ عطا فرمایا، اس میں استغفار کرو، اس میں کلمے کا ورد کرو، اس میں جو ہے اس میں درود پاک کا اہتمام کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور پھر قرآن پڑھو۔ نبی علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کو وہاں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نماز میں اس کا دل کتنا لگتا ہے، مسلے پر اس کا دل کتنا لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے سخت چیز مسلح ہے، اور یہ کسی دل میں کھٹک رکھنے والے کو اور دل کو دو رنگ میں رکھنے والے کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا، یہ سیکنڈوں میں اچھال دیتا ہے۔ اس کے اوپر وہی بیٹھتا ہے جو باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو۔ اور پھر صحابہ نے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے، وہ قرآن کتنا تلاوت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر شے مخلوق ہے، ہر شے مخلوق ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، تخت الثری تک، فرش و عرش تک، ہر چیز رب کی کرسی سمیت ہر چیز مخلوق ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں ایک چیز کو اپنا جو ہے مخلوق نہیں کہا، اور وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اللہ نے کہا اگر کسی نے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہا وہ مرتد ہو کر کافر مر گیا۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا، جبرائیل لانے والا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترنے والا۔ تو ایک لفظ پر ایک نیکی، اور رمضان میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں۔ اب کسی نے رمضان میں ایک الف لام پڑھا تو سب سے پہلے 10 نیکیاں تو قرآن کے اس لفظ کی وجہ سے، اور جو ہے 70 اس کے اوپر رمضان کی برکت کی وجہ سے، گویا ایک الف کے اوپر آپ کو 80 نیکیاں ملی۔ اب یہاں انسان اندازہ لگائے، دنیا کی باتیں، لغو باتیں جو ہے، اور جو ہے دنیا کے اور معاملات کی باتیں، اور جو ہے دنیا کے حالات پر تبصرے کرنے کے بجائے مسجدوں کا رخ کرو۔ اور میں آپ کو یہ بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ گزشتہ سال اتنے لوگ موجود تھے، ہم سب سمجھتے ہیں اس مسجد میں بھی آتے تھے، لیکن آج ہم میں سے نہیں ہیں، اور ایک ایک نیکی کے لیے وہ محتاج ہو گئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، قدر کر لو، قدر کر لو، اللہ جیسے چاہتا ہے ایسے گزار لو، اور اس کو رب کی رضا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی محبت میں۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، دعا میں یہ بات ضرور کہا کرو، اے اللہ ساری زندگی ہم یہ آپ سے کہتے رہے کہ اللہ ہمارا ہے، اللہ آپ ہمارے ہیں، اب آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ ایسی محبت نصیب کر دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہمارے گوشت میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے خون کے قطروں میں، ہمارے پورے جسم کے اندر اپنی محبت کو بھر دیجئے۔ اور جب یہ دعائیں کرو گے تو اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔